السلام علیکم سامعین کرام، میں ہوں سید ذیشان حیدر۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے سینئر صحافیوں کو چیف آف آرمی سٹاف نے مدعو کیا اور پھر ان کے ساتھ انفارمل گفتگو کی گئی اور آف دا ریکارڈ رکھنے کا کہا گیا، لیکن اس پہ تو کالم بھی آ چکے ہیں اور اسی جو محفل تھی اس کے اندر جاوید چودھری صاحب بھی موجود تھے۔ جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا اور کالم کے اندر انہوں نے کچھ اس گفتگو کو جو ان کی بات چیت ہوئی اس کو بیان کیا۔ آج ہم اس کالم کا تجزیہ کرتے ہیں اور کالم میرے سامنے پڑا ہوا ہے، 19 اپریل کو ایکسپریس میں ان کا وہ شائع ہوا ہے، ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے ایکسپریس کی، اور یہ میٹنگ جو تھی 23 اپریل کو ہوئی تھی۔ بغیر کسی رکے ہم سیدھا ڈائریکٹ اس پہ تجزیہ کرتے ہیں کہ وہاں پر جو باتیں کی گئیں اس میں یہ بتایا گیا کہ جب میاں صاحب کے جانے کی بات ہوئی ملک سے باہر تو اس وقت مشاورت کی گئی آرمی چیف کے ساتھ، وزیر اعظم نے کی، تو انہوں نے ان کو کہا کہ دو راستے ہیں، یا تو آپ ان کو باہر جانے دیں اور صبح کی قبول کر لیں، ایک قسم کا یو ٹرن ہوگا اور عوام آپ پر انگلیاں اٹھائیں گی، دوسری صورت میں وہ اگر یہیں پہ رہتے ہیں اور وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک نئے بھٹو بن جائیں گے۔ تو اسے سامعین کرام سمجھنے کی بات ہے، اس جملے کے اندر بہت کچھ سمجھنے کے لیے ہے اس بات کے اندر کہ نواز شریف کا کمپیریزن بھٹو سے تب کیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی اس میں دو چھپی رائے نہیں کہ بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا اور بھٹو صاحب واقعی رائٹ پر تھے اور ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی اور وہ اب شہید کا ان کو اسی لیے ہی کہا جاتا ہے۔ اور اگر نواز شریف بھی اگر بھٹو کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں تو شاید ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا یا ہو رہا تھا جو کہ شاید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا۔ تو یہ ایک قسم کا ایک سٹیٹمنٹ بڑی معنی خیز ہے اور یہ کمپیریزن بڑا معنی خیز ہے، اور ٹھیک ہے، یہ رائٹ ہے، پروگریٹو ہے پرائم منسٹر کا کہ وہ اپنے کسی بھی گورنمنٹ امپلائی سے، کسی بھی بڑے عہدے پہ فائز شخصیت سے مشاورت کر سکے اپنے لاہ عمل کے بارے میں، وہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، انہوں نے کیا اور ان کو جو صحیح لگا انہوں نے وہ کر دیا۔ تو اس سے بہرحال اس سے آگے چلتے ہیں۔ ایک اور بات کی گئی کہ اب جو ہے بتایا گیا کہ جب سابقہ جو چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، ان سے کہا گیا کہ جو لوگ ہماری تحویل میں ہیں یعنی کہ ملٹری کی تحویل میں، ان کا کیا کیا جائے، کیونکہ نہ ہی انہیں پولیس لینے کو تیار ہے، نہ ہی تو ہم اس کو کہاں لے کر جائیں۔ تو یہ سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اگر اس میں قانون کی کمی ہے، کوئی قانون میں گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ چیف جسٹس نے ان کو جواب دیا کہ یہ ایک آئینی یا قانونی بحران بن جائے گا اگر وہ جو لوگ آپ کی تحویل میں ہیں وہ آپ سامنے لے آتے ہیں، تو اس معاملے کے اوپر قانون سازی نہیں کرنی چاہیے تھی، جیسے کہ وزیر اعظم 1 پیج پہ ہے آرمی کے ساتھ، اب تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو کیا اس معاملے کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر بحث کر کے قانون سازی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جو لوگ اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کی تحویل میں ہیں اور ان کو قانون کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس کے اوپر ایک قانون سازی کی جائے اور ان کو جو ہے لیگل نیٹ کے اندر لایا جائے۔ تو یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ پارلیمنٹ ایک وہ سامعین کرام ایک جگہ ہے جہاں پر قانون سازی ان چیزوں کے بارے میں کی جاتی ہے جن کے بارے میں پہلے قانون موجود نہ ہو۔ تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی جو ہے ہم یہ وی لاگ کے ذریعے جو لوگ پارلیمنٹ میں قانون سازی کر رہے ہیں، کرتے ہیں، ذمہ داران ہیں حکومتی بینچز میں یا اپوزیشن کے بینچز میں، وہ اس چیز کو ٹیک اپ کریں گے، اور وہ لوگ جو کہ اس وقت تحویل میں ہیں سیکورٹی فورسز کے، ان کو قانون کے اندر، قانون کے ایمبٹ کے اندر ان کو لایا جا سکے گا۔ یہ بھی ایک چیز تھی جو کہ غور طلب ہے، اور فیوچر میں اس کے بڑے ریپریکشنز ہو سکتے ہیں، انٹرنیشنلی بھی اور ہیومن رائٹس کے حساب سے بھی اور لوکلی بھی، اور اس کے بڑے اسی ڈیپ روٹڈ ریپریکشنز ہیں، کیونکہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ ہمارے آئین کے یا ہمارے قانون کے دائرہ کار کے اندر شاید ابھی وہ جو ہے وہ ایک انوملی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسحاق ڈار کے بارے میں بات کی کہ انہوں نے کک بیک لینے کی کہا گیا، یا انہوں نے فورجڈ کیے جی ڈی پی کی گروتھ کے بارے میں معاملات۔ یہ تو جی اس کے بارے میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہے اس میں یہ تو اسحاق ڈار صاحب یا ان کی پارٹی اس کا جواب دے گی، اور یہ تو اور بے شک ان کی رائے ہے، وہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے آرمی چیف ہیں، ڈیفینیٹلی وہ ملک کے لیے بہتر سمجھتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کے پاس معلومات ہیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے محسن ڈاور کا بھی ذکر کیا جو لیڈر ہیں کہ وہ اے پی سی جو ہے آرمی پبلک اسکول اے پی ایس سے انہوں نے پڑھتے تھے، اور پھر وہ کسی وجہ سے ناراض ہو کر وہ مخالفت پر آ گئے،
اور وہ کسی وجہ جو ہے اس کے بارے میں سوچنا ضروری ہے کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. بہرحال اس پہ اتنی زیادہ انفارمیشن اس آرٹیکل میں نہیں ہے, لیکن یہ بہرحال صحافی برادری کا کام ہے کہ اس کو پتہ کرایا جائے کہ کیا ایسی وجہ تھی جس وجہ سے وہ ایسا کر گئے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نظریاتی ان کی جو ہے اسٹرگل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل یہاں تک ہم اس بات کو یہیں پر ختم کر دیتے ہیں. اور ایاز صادق صاحب کے بیان کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے بڑی دل آزاری ہوئی فوج کی اور مورل کو بڑا امپیکٹ ہوا. تو بہرحال جو میں نے وہ ان کی سپیچ میں جملہ دیکھا تھا وہ مجھے محسوس ہوتا ہے, میری انٹرپریٹیشن ایسی تھی کہ وہ مس انٹرپریٹ کیا گیا. وہ بنیادی طور پر بیسکلی جو کہہ رہے تھے وہ انہوں نے فورن منسٹر کی بات کی تھی, اور فورن منسٹر کے لب و لہجے کے بارے میں یا ان کی مورال کے بارے میں انہوں نے اپنی رائے دی تھی, نہ کہ انہوں نے آرمی چیف کا ذکر کیا. لیکن کیونکہ ایسا وہ ایسا لے لیا گیا, اور جیسے ہی اگر کوئی بڑی شخصیت اپنی وضاحت دے دیتی ہے اور وہ بتا دیتی ہے کہ بھئی ہم یہاں اس طرح ہی یہ کہنا چاہ رہے ہیں, تو اس کو اس کے فیس ویلیو پہ لے لینا چاہیے. یہ ایک رول ہے, ایک طریقہ کار ہے, اور وضاحت کو مان لینا چاہیے. اور ویسے بھی ایاز صادق صاحب ہمارے بڑے اہم سیاسی لیڈر ہیں اور پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں. بہرحال ہم اس بحث کو یہیں پہ سمیٹتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی بات کی ٹی ایل پی کے بارے میں کہ اس کو رانا ثناء اللہ لے کر آئے فیض آباد دھرنے کے لیے, اس کے لیے اگینسٹ ان کا زور کم کرنے. ان کو بیسیکلی پی ایم ایل ایل نے بنایا. ان کا جو تھیسس تھا, جو انہوں نے بات کی آرمی چیف نے اپنے اس میٹنگ کے اندر, کہ ٹی ایل پی کو طاہر القادری صاحب کے طاقت کو کم کرنے کے لیے پی ایم ایل این نے اس کو پروان چڑھایا, اور رانا ثناء اللہ کے کہنے پر وہ اسلام آباد آئے. اور اس کے بعد ٹھیک ہے یہ انہوں نے کہا, میں آپ کو ایز اٹ جو آرٹیکل میں جاوید چودھری صاحب نے مینشن کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات وہ بھی یہ کی کہ ہم, کیونکہ اس وقت ہم نے معاہدہ نہیں کرنا تھا, لیکن کیونکہ جلدی اس چیز کی تھی کہ کچھ جنگی مشقیں ہونے والی تھیں سعودیہ میں, اور وہاں آرمی چیف اور وزیر اعظم نے جانا تھا, تو اگر وہ یہ معاملہ حل نہ ہوتا تو وہاں پر سبکی ہوتی قوم کی. تو اس جلد بازی کے اندر ہم نے یہ جو ریٹن ایگریمنٹ ہم نے ٹی ایل پی کے ساتھ کر لیا, اور جو ہے وہ صحیح ہوا غلط ہوا. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب وزیر اعظم کو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ٹی ایل پی کے مجبور کرنے پر استعفے نہ دیے جائیں, تو کیونکہ یہ پھر ایک روش چل پڑے گی. تو کیا ساتھ ہی وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ معاہدے نہ کیجیے کیونکہ یہ بھی روش چل پڑے گی, اور استعفیٰ تو چلیں ایک جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے, لیکن ایک آؤٹ فٹ کے ساتھ اسٹیٹ جو ہے اس طرح کے معاہدے کر لے. بہرحال اس بحث میں اب نہیں جاتے, پھر آگے کسی دن اس پہ کریں گے. تو بہرحال یہ ان کو مشورہ دیا گیا, انہوں نے بہرحال استعفیٰ وزیر قانون نے دے دیا تھا, اور معاہدہ بھی ہو گیا, کیونکہ انہوں نے جیسے کہ سعودیہ جانا تھا وزیر اعظم اور آرمی چیف نے, اور اس سے پہلے معاہدہ ہونا ضروری تھا. تو یہاں سوچنے کی یہ بات ہے کہ اس بار جو ایجیٹیشن ہوئی ٹی ایل پی کی, جو ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے, تو وہاں پہ شکر ہے کہ کوئی ایسا وزٹ باہر کسی ملک میں نہیں تھا, ورنہ خدا نہ خواستہ پھر دوبارہ ایک نیا معاہدہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال مطلب اگر اسی پریسیڈنس کو ہم بیس بنائیں تو یہ ممکن تھا, لیکن چلیں ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے تعریف کی جو ہے اشفاق پرویز کیانی کی, کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اپنے ٹینیور کے اندر, ملک کے لیے بہت خدمات دیں. اور پھر انہوں نے اس کے علاوہ جنرل ایوب کے وقت کو بہت سراہا کہ اس وقت جو ہے قانون کا بول بالا تھا, ہر چیز بہترین تھی, اور انہوں نے کہا کہ وہ چاہیں گے کہ پاکستان دوبارہ سے اسی سٹیج پہ چلا جائے جیسے جنرل ایوب خان کے فیلڈ مارشل ایوب خان کے وقت میں ملک کے حالات تھے. تو سامعین اکرام, اس وقت آپ کی جو مادر ملت ہیں فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا مارشل ادوا فیلڈ مارشل صاحب کے دور میں, یہ آپ گوگل کر لیجئے گا کہ کس طریقے سے ان پہ غداری کے الزام لگائے گئے, ان کو الیکشن بری طرح ہرائے گئے, ان کو ہراساں کیا گیا, ان کی آواز بندی کی گئی, اور باقی جمہوری لوگ جو جمہوریت چاہتے تھے اس ملک کے ساتھ, اس کے ساتھ کیا ہوا. خدا نہ خواستہ جی ہم اس طرح کے حالات میں دوبارہ واپس جائیں. لیکن بہرحال جو مثبت پہلو ہیں اس دور کے, شاید ہمارے جو چیف ہیں صاحب ہیں انہوں نے ان کی طرف ان کا اشارہ ہو, نہ کہ اس طرف قانونی آئینی معاملات کے اندر ان کا اشارہ ہو. ایسا نہیں ہوگا, ہم اس پہ میرا اپنا یہ تجزیہ ہے. بہرحال جو 3 لوگوں کا انہوں نے تعریف کی وہ خان صاحب محترم وزیر اعظم, اور پرویز کیانی صاحب, اور جنرل ایوب صاحب.
ان کی ان تینوں میں کیا چیزیں قدرے مشترکہ یہ عوام پہ چھوڑ دیتا ہوں، اور کیا چیزیں ان میں مشترکہ نہیں ہیں یہ آپ سمجھیے، غور کیجئے، اور اس سے آپ کو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اور ساتھ میں جو بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات ہے، اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ اب ہم تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے معاشی طور پہ ترقی کرنی ہے۔ اس میں میرا ایک تھیسس موجود ہے، جو میرے ویلاگز فالو کرتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں گے۔ تو اس کو سم اپ کیا جائے تو اس میٹنگ کے اندر سے بہت سارے جو ہے آپ کو باتیں سمجھنے کی ملتی ہیں، جس پہ کچھ کو ہلکا پھلکا میں نے ٹچ کر دیا ہے، کچھ میں نے آپ کی اپنی سمجھ پر چھوڑ دیا ہے۔ تو اس پہ مزید باتیں ہوتی رہے گی آئندہ آنے والے ویلاگز میں۔ سید ذیشان حیدر کو آج تک اجازت دیجیے۔